السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے امریکی صدور دستخطوں کے لیے ڈھیر و قلم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکی صدر سرکاری دستاویزات اور حکم ناموں پر دستخط کے لیے مختلف قلم استعمال کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں سالہ سال سے یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ جب بھی کوئی امریکی صدر صدارتی حکم نامے یا آئینی بل پر دستخط کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک ڈبہ موجود ہوتا ہے جس میں کئی پین موجود ہوتے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جب حلف برداری کے بعد صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے تو انہوں نے نیوی کلر کے کراس سینچری 2 کے کئی قلم استعمال کیے۔ 78 سالہ صدر جو بائیڈن نے جن ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ان میں وفاقی ملازمین کے دفتری اوقات میں ماسک لازم کرنے کے علاوہ کرونا وائرس کے بحران پر قابو پانے سے متعلق ہدایات شامل تھیں۔ جو بائیڈن نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق 2015 کے پیرس معاہدے میں واپسی اور عالمی ادارہ صحت میں دوبارہ شمولیت کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کیے۔ ان دستاویزات پر دستخط کے دوران صدر بائیڈن سامنے رکھے گئے قلم استعمال کرتے رہے۔ امریکی کمپنی کراس کی جانب سے بنائے گئے یہ قلم سالہ سال سے وائٹ ہاؤس میں صدارتی حکم ناموں اور اہم سرکاری دستاویزات پر دستخط کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کمپنی کی بنیاد 1846 میں رکھی گئی تھی اور یہ امریکہ میں قلم بنانے والی سب سے پرانی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ امریکی تاریخ میں اس بات کے واضح شواہد نہیں ملتے کہ ایک ہی دستاویز پہ دستخط کے لیے زیادہ قلم استعمال کرنے کی روایت کتنی پرانی ہے، تاہم بعض مورخین کے مطابق یہ روایت کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے اور یہ قلم ان افراد کو تحفے میں دیے جاتے ہیں جو سرکاری دستاویزات اور قوانین کی تیاری میں شامل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سابق امریکی صدر لنڈن بی جانسن کی مثال دی جاتی ہے جنہوں نے 1964 میں مشہور زمانہ سول رائٹس ایکٹ پر دستخط کے لیے کئی قلم استعمال کیے۔ جانسن نے اس ایکٹ پر دستخط کے لیے مبینہ طور پر 75 قلم استعمال کیے۔ بعد ازاں جانسن نے یہ قلم اس اہم قانون سازی میں شامل افراد اور اس کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو تحفے کے طور پر دیے جن میں شہری حقوق کے داعی ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر بھی شامل تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ قلم سیاسی حربے کے طور پر بھی بطور تحفتاً دیے جاتے رہے ہیں۔ جانسن نے سول رائٹس ایکٹ پر دستخط کے لیے استعمال ہونے والا پہلا قلم مخالف جماعت ریپبلکن پارٹی کے ایک سینیٹر ایور ڈکسن کو دیا۔ لنڈن بی جانسن نے ان میں سے ایک قلم نائب صدر ہیوبرٹ ہیمفری کو بھی دیا۔ لنڈن بی جانسن نے 1964 میں ٹیکس لا پر دستخط کے لیے استعمال ہونے والے 4 میں سے ایک قلم سابق صدر جان ایف کینیڈی لائبریری، ایک قلم ان کی اہلیہ جیکولین کینیڈی اور ایک قلم ان کے بچوں کو تحفے کے طور پر دیا۔ سابق صدر اوباما نے 2010 میں صحت عامہ سے متعلق قانون پر دستخط کے لیے 22 قلم استعمال کیے۔ اوباما نے صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد 2009 میں فیئر پے ایکٹ پر دستخط کے لیے 7 قلم استعمال کیے، جس کے بعد اوباما نے یہ قلم قانون سازی میں معاونت کرنے والے افراد کو بطور تحفہ دیے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے دور صدارت کے آغاز پر یہ روایت برقرار رکھی، تاہم کچھ عرصہ کراس سینچری 2 کے بعد وہ دوسرا قلم استعمال کرنے لگے۔ تو دوستو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔